ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نور برس رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قلوب تڑپ رہے تھے، آنکھیں ادب سے جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال فرمایا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرمایا، بتاؤ اس دنیا کے سب سے بڑا چور، سب سے برا دوزخی چور کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیرت میں پڑ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید وہ شخص جو زکوٰۃ نہ دے، جو اللہ کے راستے میں جہاد سے پیچھے ہٹ جائے، جو یتیموں اور کمزوروں کا مال دبا لے، یا وہ جو لوگوں کے حقوق کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے توقف کے بعد پھر ارشاد فرمایا، نہیں، ان سب سے بدتر، سب سے بدترین چور وہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے بلائے گئے۔ حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ یزید ایک ایسا شخص تھا جس کی شخصیت، کردار، اعتبار اور دین سے وابستگی پر شدید اعتراضات تھے۔ وہ فسق و فجور، ظلم و جبر اور بے دینی میں مشہور تھا۔ مدینہ، مکہ، کوفہ اور بصرہ جیسے بڑے اسلامی مراکز میں علماء، صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی نے بھی اسے دین کا خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے، انہیں یزید کی طرف سے بیعت کے لیے دباؤ ڈالا گیا، مگر آپ نے انکار فرما دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مدینہ آپ کے لیے تنگ ہو گیا تو آپ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، وہاں کچھ وقت قیام فرمایا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ اسی دوران کوفہ کے عوام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ان کے حامی رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کو یزید نے پس پشت ڈال دیا ہے اور اس وقت سب سے بہتر نمائندہ حضرت حسین ہیں۔ چنانچہ کوفہ کے عوام نے اجتماعی طور پر حضرت حسین کو مکہ مکرمہ میں خطوط لکھنے شروع کیے۔ یہ خطوط صرف چند افراد کے نہ تھے، بلکہ ہر قبیلہ، ہر خاندان، ہر حلقہ حضرت حسین کو یہ یقین دہانی کروا رہا تھا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ ہم یزید کو نہیں مانتے، ہمارے دل، ہماری تلواریں، ہمارے گھر، ہمارے قبیلے سب آپ کے لیے حاضر ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کئی قاصد مکہ پہنچ رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں وہ خطوط ہوتے تھے جن پر 50، 100، 200 افراد کے دستخط ہوتے تھے۔ حضرت حسین کے سامنے یہ سب رکھے گئے، خطوط کا انبار لگ چکا تھا۔ ان میں سے اکثر میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگر آپ دیر کریں گے تو ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دیں گے کہ حسین نے ہماری آواز پر لبیک نہ کہا۔ ان خطوط کی تعداد بعض مؤرخین کے مطابق 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی، اور ان میں سے کچھ خطوط آج بھی محفوظ ہیں جن پر قبائل کے سربراہوں کے نام، ان کی تحریریں اور دستخط موجود ہیں۔ کوفہ کے لوگ محض دعوت نہیں دے رہے تھے، بلکہ جذباتی اپیلیں، قسمیں اور وعدے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان خطوط کو معمولی نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ایک عام شخص نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان پر امت کی اصلاح کی ذمہ داری تھی۔ ان کا ہر قدم سوچا سمجھا اور دین کی مصلحت کے تحت ہوتا تھا۔ اسی لیے جب کوفہ سے یہ پیغامات بار بار آنا شروع ہوئے اور کوفہ میں یزید کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جانے سے پہلے حالات کی جانچ کے لیے کسی معتمد آدمی کو کوفہ روانہ کریں، تاکہ جو کچھ خطوط میں لکھا جا رہا ہے کیا وہ زمین پر بھی سچ ہے یا محض جذباتی دعوے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ فرمایا، ان کے ساتھ قاصد اور خطوط بھی دیے تاکہ کوفہ پہنچ کر وہ امام حسین کے نمائندہ کی حیثیت سے لوگوں سے ملاقات کریں، ان کے ارادے جانچیں، حالات دیکھیں اور پھر امام کو خط لکھ کر تفصیل بتائیں۔ اس مرحلے پر حضرت حسین نے ابھی مکہ میں ہی قیام کیا ہوا تھا اور نہایت حکمت اور صبر کے ساتھ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کا مقصد نہ دنیاوی حکومت حاصل کرنا تھا، نہ خون خرابہ، بلکہ ان کی نظر میں صرف ایک بات تھی، دین کی سربلندی، رسول اللہ کے گھرانے کا وقار اور باطل کے مقابلے میں حق کا قیام۔ کوفہ سے آنے والے خطوط نہ صرف تحریک بنے بلکہ کربلا کے خونی راستے کی پہلی اینٹ بھی ثابت ہوئے۔ کوفیوں کے وعدے، ان کے خطوط اور ان کا جوش و خروش بعد میں کس بے وفائی میں بدل گیا، یہ ایک دل دہلا دینے والی حقیقت ہے، مگر اس ابتدا میں حضرت حسین کو جو تاثر ملا وہ بالکل سچ تھا۔
اور اگر کوئی بھی نبی زادے کی جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی قدم اٹھاتا جو امام حسین نے اٹھایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ سے آنے والے خطوط اور قاصدیوں کو مکہ میں روزانہ وصول فرما رہے تھے تو دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ کیا واقعی کوفہ کی سرزمین صداقت پر ہے؟ کیا ان کا اخلاص صرف کاغذ کی سیاہی ہے یا دل کی روشنی بھی ہے؟ کیا وہ خاندان نبوت کے سچے خیر خواہ ہیں یا صرف وقتی جوش میں باتیں کر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے جلد بازی نہیں کی بلکہ مکمل احتیاط اور تدبر سے کام لیا۔ چنانچہ انہی خطوط اور عوامی مطالبات کو پرکھنے کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم نہ صرف امام کے قریبی اور معتمد ترین فرد تھے بلکہ وہ بہادری، دیانتداری، فہم اور علم میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے۔ امام نے انہیں کوفہ کے عوام کے جذبے، حالات اور اخلاص کا جائزہ لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ کوفہ والوں کی باتیں سچی ہیں، ان کے دلوں میں وفا ہے، ان کی تلواریں ہماری حمایت میں بے نیام ہو سکتی ہیں، تو مجھے خط لکھ کر مطلع کرنا، میں خود آ جاؤں گا۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ ان کے اندر جھوٹ یا بزدلی ہے تو میں مکہ میں ہی رہوں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں چند وفادار افراد بھی ان کے ساتھ تھے۔ کوفہ میں جب اہل کوفہ کو علم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ آ رہا ہے تو ان کے ہاں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سینکڑوں افراد ان کے استقبال کو نکلے۔ انہیں ایک معزز خاندان کے گھر میں قیام دیا گیا۔ وہاں روزانہ لوگ جمع ہونے لگے، مجلسیں ہوئیں، بیعتیں ہونے لگیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر ابتدائی دنوں میں 18,000 افراد نے بیعت کی۔ حضرت مسلم نے اپنے تجزیے اور مشاہدے کی روشنی میں حضرت امام حسین کو خط لکھا اور اطلاع دی کہ کوفہ میں فضا سازگار ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں، بیعت کر چکے ہیں، آپ جلد از جلد تشریف لائیں۔ اس اطلاع کے بعد امام حسین نے مکہ سے روانگی کا ارادہ فرمایا، لیکن کوفہ میں حالات اچانک پلٹنے لگے۔ یزید کو جب اس صورتحال کی خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے ایک انتہائی سخت دل، شفاق اور مکار گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ کوفہ جا کر ہر صورت میں اس تحریک کو کچل دے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے آتے ہی تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا، ان کو دھمکیاں دیں، رشوتیں دیں، جیل کی وہ عیدیں سنائیں اور انہیں حضرت مسلم سے الگ ہونے کا کہا۔ اہل کوفہ جو چند دن پہلے بیعت کر چکے تھے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے دلوں میں یزید کا خوف بیٹھنے لگا، ان کی وفا کی جگہ مصلحت نے لے لی۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اچانک احساس ہوا کہ ان کے ارد گرد کے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نماز مغرب کے وقت جو مسجد میں ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد پلٹ کر کسی نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں، وہ تنہا رہ گئے تھے۔ وہ اس گھر سے نکلے اور شہر میں پناہ کی تلاش میں نکلے۔ شدید پیاس، بھوک اور خوف کے عالم میں ایک خاتون طوع کے گھر پہنچے۔ انہوں نے حضرت مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن جلد ہی خبریں عام ہو گئی کہ حسین کا نمائندہ فلانی جگہ موجود ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے فوراً فوج روانہ کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے تنہا ان ظالموں سے لڑائی کی، یہاں تک کہ انہیں زخم آئے، گرفتار کیا گیا اور عبید اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں جب حضرت مسلم کھڑے ہوئے تو ان کی عظمت اور شجاعت سے دربار کی فضا ہی بدل گئی۔ حضرت مسلم نے بے خوف ہو کر حق کی بات کی، کہا کہ میں حسین کا نمائندہ ہوں، میں نے کسی کا مال لوٹا نہ فساد کیا، میں صرف ان کے بلانے پر آیا تھا جو خود مجھے بلاتے رہے، تمہارے ظلم کا میں جواب اللہ سے مانگوں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سختی کا حکم دیا، انہیں قلعے کی چھت پر لے جایا گیا اور پہلے ان کا سر قلم کیا گیا، پھر ان کے جسم کو نیچے گرا دیا گیا اور بعد ازاں ان کا سر ایک نیزے پر بلند کر کے شہر میں پھرایا گیا۔ حضرت مسلم کی شہادت کوفہ کی تاریخ پر ایک بدنام داغ بن گئی۔ وہی لوگ جنہوں نے وعدے کیے، جو خطوط میں وفاداری کے دعوے کرتے رہے، وہ سب غداری، بزدلی اور منافقت کے گڑھے میں جا گرے۔ حضرت مسلم کا خون گواہ ہے کہ حسین کو جنہوں نے بلایا وہی ان کے لیے زہر بن گئے، اور امام حسین کو جب یہ المناک خبر راستے میں ملی تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلم شہید ہو گئے، اب یہ سفر واپسی کا نہیں، یہ اب خون کا راستہ ہے، اب ہم اپنے خون سے اس امت کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک طرف کوفہ سے آنے والے خطوط کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا تو دوسری طرف یزید کی حکومت کی طرف سے دھمکیاں، جاسوسی اور سازشیں بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ حج کا زمانہ قریب تھا، لاکھوں مسلمان مکہ پہنچنے والے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خدشہ تھا کہ کہیں بیت
اللہ کے اندر ان پر حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ یزیدی جاسوسوں نے اطلاع دے دی تھی کہ امام حسین کو مکہ میں قتل کر دو تاکہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ اس مقدس مقام پر خون ریزی امام حسین کے شایان شان نہ تھی، چنانچہ آپ نے حج کو عمرہ میں بدل دیا، احرام کھولا اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام کو مل چکا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ حالات سازگار ہیں، اہل کوفہ نے بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ امام نے خانوادہ نبوت کے افراد، بچوں، عورتوں، جوانوں اور اصحاب کو ہمراہ لیا اور ایک قافلہ کی صورت میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سفر نہایت محتاط دھیمی رفتار سے جاری رہا۔ قافلے میں مرد و زن، بزرگ و بچے سب شامل تھے۔ امام جانتے تھے کہ یہ سفر ممکن ہے آسان نہ ہو، اس لیے راستے میں مسلسل صحابہ سے مشورے کرتے، چھوٹے چھوٹے قیام کرتے، کاروان کے افراد سے خیالات سنتے۔ کچھ لوگ بار بار کہتے کہ امام واپس چلیں، یہ راستہ آسان نہیں، یہ غداری اور سازشوں سے بھرا ہوا ہے۔ امام سنتے اور خاموشی اختیار کرتے۔ بعض جگہوں پر امام کے صحابہ نے پرانے افراد کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا کوفہ کا ماحول واقعی ایسا ہے جیسا کہ خطوط میں تھا؟ بعض نے صاف کہا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ مت کریں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے وفائی کر چکے ہیں، حضرت حسن کو تنہا چھوڑ چکے ہیں، وہ حسین سے وفا کیسے کریں گے؟ لیکن امام فرماتے کہ میں خود ان کے سامنے حق رکھوں گا، اگر وہ مانیں گے تو ٹھیک، ورنہ میں صبر اور قربانی کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی دوران قافلہ مقام زرود کے قریب پہنچا تو وہاں ایک قاصد نے حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی المناک خبر دی۔ امام حسین کے لیے یہ لمحہ ایک گہرے زخم کی مانند تھا، چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچوں نے جب دیکھا کہ امام افسردہ ہو گئے ہیں تو ماں باپ سے سوال کرنے لگے۔ امام نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا مسلم شہید ہو گئے ہیں، کوفہ والوں نے عہد توڑا ہے، ہمیں اب غور سے فیصلہ کرنا ہے، جو ساتھ چلنا چاہے وہ رہے، جو پلٹنا چاہے وہ آزادی سے جا سکتا ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ امام کی زبان سے یہ سن کر بہت سے لوگ قافلے سے واپس ہو گئے، چند ہی افراد رہ گئے، لیکن جو رہ گئے وہ راہ وفا کے شہ سوار تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قافلہ اب جیتنے کا نہیں بلکہ مرنے کا قافلہ ہے، یہ کارواں اب دنیا کی فتح کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی عظمت کے لیے نکلا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، نور برس رہا تھا، قلوب تڑپ رہے تھے، آنکھیں ادب سے جھکی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سوال فرمایا جس نے صحابہ کرام کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرمایا بتاؤ اس دنیا کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حیرت میں پڑ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ شاید وہ شخص جو زکوٰۃ نہ دے، جو اللہ کے راستے میں جہاد سے پیچھے ہٹ جائے، جو یتیموں اور کمزوروں کا مال دبا لے، یا وہ جو لوگوں کے حقوق کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک جھکایا، ایک لمحہ توقع فرمایا، پھر ارشاد فرمایا نہیں، ان سب سے بدتر، سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چرا لیتا ہے۔ صحابہ کرام کے دل لرز گئے، کانپتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی اپنی نماز کیسے چرا سکتا ہے؟ فرمایا وہ جو نماز پڑھتا تو ہے مگر رکوع ٹھیک نہیں کرتا، سجدے جلدی میں ادا کرتا ہے، قیام اور قاعدہ میں سکون نہیں ہوتا، دل حاضر نہیں ہوتا، بس ظاہری حرکات مکمل کرتا ہے، دل اللہ کے سامنے جھکتا ہی نہیں، یہ سب سے بڑا چور ہے جو اپنے رب کے حق میں خیانت کرتا ہے۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت علی اکبر، حضرت عباس اور دوسرے اہل بیت کے افراد نے امام کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ امام نے راستے میں بہت سے لوگوں کو خط لکھے، ان میں فرمایا کہ میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کے دین کو بچایا جائے، اگر میرے خون سے یہ دین بچتا ہے تو میں اس قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ امام راستے میں بہت دفعہ روئے، کبھی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے، کبھی اپنی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، کبھی بھائی حسن کو، اور فرماتے اے مسلم میں نے تیرا خون ریگا نہیں جانے دینا، اے کوفہ والو اب میں تمہارے وعدوں کا انجام دیکھنے آ رہا ہوں۔ قافلہ جب منزل بہ منزل آگے بڑھتا تو کبھی کسی نے امام کو روکا، کبھی کسی نے گزارش کی کہ واپس چلو، کبھی کسی نے کہا کہ آگے موت ہے، لیکن امام فرماتے میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، ظلم کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر ہے حق پر مر جانا۔ جب حر بن یزید کی قیادت میں یزید کے فوجی آئے اور امام کا راستہ روکا تو آپ نے فرمایا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا راستہ مت روکو،
لیکن حر نے صاف کہا کہ اب آپ کو کہیں جانے نہیں دیا جائے گا، آپ یزید کی طرف سے محاصرہ میں ہیں۔ اسی لمحے امام حسین نے کربلا کا نام سنا، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کربلا۔ امام نے فرمایا یہی وہ مقام ہے، یہی کرب و بلا کی سرزمین، یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمارا خون بہے گا، یہی ہے جہاں ہم اپنے رب سے جا ملیں گے۔ اور پھر قافلہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اتر گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں وقت رک گیا، تاریخ سجدہ میں چلی گئی اور نواز رسول نے اپنے قدم رکھ کر اس زمین کو شہادت کی مٹی سے معطر کر دیا۔ کربلا کا میدان وہ مقام ہے جہاں انسانیت نے اپنی آخری ہچکی لی اور وفا نے اپنی بلند ترین پہچان پائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو اس وقت یزید کی طرف سے حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں چند سو سپاہی ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے امام کو روک لیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت تک کھلا ماحول تھا، دریا فرات بھی قریب تھا اور پانی کی رسائی موجود تھی۔ امام حسین نے مقام کربلا میں قیام کی اجازت لی کیونکہ ان پر زبردستی کی جا رہی تھی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک بات چیت یا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کہیں پڑاؤ کیا جائے۔ امام نے اس مقام پر خیمے نصب کیے اور اہل بیت کو وہیں قیام کروایا۔ وقت گزرتا گیا، کوفہ سے یزیدی لشکر بڑی تعداد میں آتا گیا۔ عمر بن سعد کو یزید کی طرف سے لشکر کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا۔ یہ تمام فوجی فرات کے کنارے پر خیمہ زن ہوئے تاکہ پانی پر مکمل قبضہ ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمیں پانی سے نہ روکا جائے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بیماروں کے لیے پانی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن جواب میں عمر بن سعد نے سختی اختیار کی اور یزید کا حکم دکھایا کہ حسین کو پانی سے بھی محروم رکھا جائے۔ یہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور پھر وہ دن آیا جسے تاریخ نے 9 محرم کے نام سے یاد رکھا، جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے پر پانی مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ دریا بالکل سامنے تھا مگر اس کے پانی کو ایسے روک دیا گیا جیسے کسی دشمن فوج کے لیے راستہ بند کیا جاتا ہے۔ یہ پانی جانوروں کو پلایا جا رہا تھا لیکن رسول اللہ کے نواسے اور ان کے بچوں، ان کی بہنوں، ان کے اہل خانہ کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوا۔ 7، 8 اور 9 محرم کو پیاس کی شدت بڑھتی گئی، بچوں کی زبانیں خشک ہونے لگیں۔ حضرت سکینہ بار بار پانی مانگتی، حضرت علی اصغر تڑپتے، مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو چھاتی سے لگاتی، لیکن بدن خشک ہو چکے تھے، کوئی دودھ نہ اترتا تھا۔ امام حسین خود پانی لینے کے لیے بار بار کوشاں رہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار بھیجا جاتا، وہ فرات کی طرف بڑھتے، دشمن کی صفوں کو چیرتے، مشکیزے کو بھر لیتے مگر واپس آتے آتے دشمن انہیں گھیر لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے پانی لے لیا اور واپسی پر ظالموں نے ان کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا، مگر وہ مشکیزہ دندانوں میں تھامے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں صرف سکینہ کا پیاسا چہرہ تھا، لیکن دشمن نے تیر چلایا جو مشکیزے میں لگا، پانی زمین پر بہہ گیا اور حضرت عباس بھی زمین پر گر پڑے۔ ان کی شہادت کے بعد خیموں میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا اب میری کمر ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس نہ صرف میرے بھائی تھے بلکہ علمدار اور لشکر کے آخری مضبوط بازو تھے۔ اب پیاس حد سے بڑھ چکی تھی، چھوٹے بچے زبان نکالے خیمے کے دروازے پر بیٹھے رہتے۔ حضرت امام حسین نے کئی بار عمر بن سعد کو پیغام بھیجا، کہا کہ پانی انسانوں کا حق ہے، ہم جنگ نہ بھی کریں تب بھی پانی ملنا چاہیے، مگر عمر بن سعد نے انکار کیا۔ امام نے فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نبی کے نواسے کو، نبی کی بیٹی کے بچوں کو پیاس سے مار رہے ہو؟ جواب میں یزیدی درندوں نے تیر برسائے، بعض نے کہا لگایا، یہ ظلم کا بدترین منظر تھا۔ کربلا کی سرزمین پر پیاس کی ایسی شدت تھی کہ شہید ہونے والے بعض اصحاب کے گلے میں حلق خشک ہونے کی نشانیاں تھیں۔ حضرت امام حسین خود خیمے میں آتے، بچوں کو حوصلہ دیتے، اپنی داڑھی سے پسینہ صاف کرتے اور کہتے صبر کرو، بس اب پانی نہیں، اب صبر کا وقت ہے، اب اللہ کی ملاقات قریب ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ صغرا اور حضرت سکینہ جیسے بچوں نے اپنی ننھی زبانوں سے پانی پانی کہتے کہتے سانسیں توڑ دیں، لیکن حسین نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی کے سامنے عاجزی نہیں کی، صرف اللہ کے حضور سر جھکایا اور فرمایا یا اللہ، یہ وہ امت ہے جس نے میرے نانا کے بعد میرے خاندان کو پیاس سے تڑپا دیا، یا اللہ تو خود گواہ ہو جا، ہم نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ پانی بند کر دینا صرف جسمانی اذیت نہ تھی بلکہ اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک تھا جس نے انسانیت کی بنیادیں ہلا دیں۔ نبی کا نواسا اور ان کی نسل پانی کو ترستی رہی
اور وہ لوگ جنہوں نے اذان میں محمد الرسول اللہ پڑھا وہی ان کے خون کے پیاسے بنے۔ یہی وہ گھڑی تھی جس نے کربلا کو کرب و بلا بنا دیا، اور امام حسین نے پیاس میں بھی یہ کہہ کر قیامت تک پیغام دیا کہ ہمیں پیاس سے مارا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ ہم پانی کے بغیر جی سکتے ہیں، ایمان کے بغیر نہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور کربلا کا وہ دن جب حق کو باطل کا فیصلہ تاریخ کی سب سے خون آلود مگر مقدس سطر میں لکھا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کی رات اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا، چراغ گل کر دیا اور فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، میرا قصور کسی پر لازم نہیں، دشمن مجھے چاہتا ہے، تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن جواب میں انصار و اہل بیت نے وہ کلمات کہے جن سے وفا، محبت اور ایمان کا تاج بن کر کائنات جھوم اٹھی۔ حضرت عباس نے کہا ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر جائیں، پھر خدا ہمیں زندہ کیوں رکھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بولے جس طرح ہمارے والد نے جان دی ہم بھی اپنا لہو پیش کریں گے۔ حضرت ظہیر، حضرت حبیب، حضرت جون اور دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ امام نے رات بھر عبادت کی، سجدے کیے، قرآن پڑھا، اپنے رب سے راز و نیاز کیے۔ خیموں میں ننھے بچے پانی مانگ رہے تھے لیکن امام نے کسی دشمن سے پانی کی بھیک نہ مانگی بلکہ صبر کی تلقین کی۔ صبح ہوئی تو امام حسین نے دشمن کے لشکر کو آخری بار مخاطب کیا اور فرمایا اے کوفہ کے لوگوں، غور کرو، کیا میں نبی کا نواسا نہیں؟ کیا علی میرا باپ نہیں؟ کیا فاطمہ میری ماں نہیں؟ کیا میں جگر گوشہ بطول نہیں؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا خون بہایا؟ کیوں میری گردن کے پیچھے ہو؟ مگر جواب میں دشمن کا لشکر خاموش رہا۔ پھر عمر بن سعد نے حملے کا حکم دیا، تیر برسنے لگے، زمین کانپنے لگی۔ صحابہ اور اہل بیت نے یک کے بعد دیگرے میدان میں جانا شروع کیا۔ پہلے اصحاب شہید ہوئے، ہر ایک نے اکیلے کئی سو دشمنوں کو ہلاک کیا، لیکن دشمن تعداد میں کثیر تھا، ایک ایک کر کے سب شہید ہوتے گئے۔ حضرت ظہیر، حضرت مسلم بن عصوجہ، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت جون، حضرت انس بن حارث اور دیگر جان نثاروں نے اپنے خون بہایا اپنا خون بہایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب امام نے اہل بیت کے جوانوں کی طرف دیکھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جو صورت میں، سیرت میں، آواز میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ امام نے ان کی تیاری کی، انہیں سینے سے لگایا، الوداع کیا۔ ماں حضرت لیلا کے آنسو اور امام کی دعائیں ساتھ تھیں۔ علی اکبر نے دشمنوں کے لشکر پر حملہ کیا، بجلی کی طرح کوندے، شجاعت دکھائی، کئی دشمن مارے لیکن دشمنوں نے گھیر لیا، نیزے مارے، تلواروں سے زخم دیے، یہاں تک کہ زمین پر گرے۔ علی اکبر نے آخری لمحے پکارا یا ابا جان السلام علیکہ۔ حضرت امام حسین دوڑ کر پہنچے، جوان بیٹے کو خون میں لت پت پایا، سر گود میں رکھا، روتے ہوئے فرمایا بیٹا دنیا تیرے بعد تاریک ہو گئی ہے، اے علی میرے بعد میرے نانا کو کیا جواب دوں گا؟ پھر حضرت قاسم، حضرت عون محمد، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت جعفر بن عقیل، ایک ایک کر کے سب جوان شہید ہو گئے، خیمے اجڑتے گئے اور اب رہ گیا وہ بچہ جو نہ تلوار چلا سکتا تھا نہ نیزہ۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کا شیر خوار بچہ جس کی ماں حضرت رباب نے گود میں لیا۔ امام نے بچے کو اٹھایا، دشمنوں کے سامنے لے جا کر فرمایا یہ بچہ تو تمہارا دشمن نہیں، اگر ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس پر رحم کرو، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اس نے نہ کسی کو مارا نہ کسی کا حق چھینا، مگر جواب میں ایک ملعون ہرملا نے تیر مارا جو علی اصغر کے گلے میں پے وست ہوا، بچہ تڑپ کر رہ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا یا اللہ یہ تیری راہ میں سب سے چھوٹی قربانی ہے، اس کو قبول فرما۔ خون کو آسمان کی طرف بلند کیا، زمین پر نہ گرنے دیا، بچے کو خیمے میں واپس لائے، ماں کے سپرد کیا اور خیمے کی دیوار میں چھوٹا سا قبر نما گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ اب خیموں میں صرف عورتیں، بیمار اور خود امام بچے۔ امام نے سب کو الوداع کہا، حضرت زینب سے معذرت کی، علی زین العابدین کو وصیت کی اور خود میدان میں اترے، نیزہ، تلوار، ڈھال سب سے لیس دشمن کی فوج پر حملہ کیا، ایک بہادر فوجی کی طرح لڑے، دشمن کی صفیں توڑ ڈالی، سینکڑوں کو جہنم واصل کیا، مگر دشمن چاروں طرف سے جمع تھا، ہر طرف سے نیزے، تیر اور تلواریں برسنے لگیں، جسم زخمی ہو گیا، پیاس کی شدت الگ، آخر کار ایک تیر امام کی پیشانی پر لگا، ایک نیزہ سینے میں پیوست ہوا،
حضرت امام حسین زمین پر گرے۔ عمر بن سعد کے حکم پر ایک ملعون شمر آگے بڑھا اور امام کا سر تن سے جدا کر دیا، وہ سر جو نبی کریم چومتے تھے، جو فاطمہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ نیزے پر بلند کیا گیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے سموں تلے روندا گیا۔ میدان میں سکوت چھا گیا، زمین خون رنگ ہو گئی، آسمان گواہ بن گیا اور کائنات نے ایسا دن دوبارہ کبھی نہ دیکھا۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروی کرنے والا بنا دے، اور ان کے روح اقدس پر کروڑوں درود کروڑوں سلام ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔